ایران کے حوالے سے بار بار بات ہو رہی ہے کہ ایران کے اندر بھی طاقت کی جو تقسیم ہے اس کا ایک بہت بڑا وجہ ہے۔ IRGC کے اپنا ایک پیرالل چل رہی ہوتی ہے، حکومتی وزراء ایک الگ سے بیانات دے رہے ہوتے ہیں، حکومت کے اوپر پریشر ہوتا ہے پاسداران انقلاب کا، کچھ اور لوگوں کا۔ تو کیا واقعی وہاں کی جو تقسیم ہے اس کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کیا وہ واقعی تقسیم بھی ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہی ہوپس ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایرانین اکانومی کرمبل کرے گی، دوسری ان کی لیڈرشپ میں ڈویژنز آئیں گی، وہ کلیم بھی کر رہے ہیں ان باتوں کا۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ IRGC نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے 30 days کی ڈیڈ لائن دی ہے فار پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹو چوز بٹوین امپاسبل ملٹری آپریشن جو بلاکیڈ ہے یا ایک ڈیل کے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جواب یہ آیا کہ جی میں ریویو کر رہا ہوں اس ڈیل کو، لیکن میرا نہیں خیال کہ وی کین میک اے ڈیل۔ تو یہ ایسی سچویشن ہے کہ جس میں جو انیشیٹو ہے وہ ایرانینز کے پاس بھی ہے۔ اگر وہ 30 days کا الٹیمیٹم دینے کے بعد وہ امریکن شپس کو اسٹرائک کرنا شروع کرتے ہیں، اور لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئرز کے لیے کافی پرابلمس کریٹ کی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس کین بی اے چیلنج فار دا US۔ اور اگر ایرانینز کے پاس though it's a big question وہ میزائلز ہیں جو چائنیز میزائلز ہیں جن کو ایئر کرافٹ کیریئر کلر کہا جاتا ہے، اور جو میک 9 اور اس سے بھی زیادہ سپیڈ کے اوپر ٹریول کرتے ہیں، ان کی انٹرسیپشن بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کی کوئی انہیں ہیوملیشن فیس کرنی پڑے کہ ایک آدھ ان کا جو وار شپ ہے وہ سنک ہو جائے۔ سو لائٹلیہڈ یہی ہے کہ دونوں کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی اور تاکہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو سکے۔ صحیح، تو بڑی رکاوٹ بریک تھرو میں جمیل صاحب کیا ہے؟ ایران اور اس کو US کو پاکستان کی سفارتی کوششیں تو قریب لے آئی، لیکن بڑا بریک تھرو نہیں ہوا۔ رکاوٹ امریکہ ہے، ایران ہے، یا امریکہ اور ایران میں کچھ لوگ ہیں جن چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے؟ نہیں، یہ بات بھی، آخری بات بھی صحیح ہے، کیونکہ ایسے حالات جہاں قسم پرسی کے حالات پیدا ہو جائیں، جس ملک میں بھی ہو جائیں، جس شہر میں بھی ہو جائیں، جس گروپ اور کنبے میں ہو جائیں، تو وہاں ظاہر ہے تفریق وغیرہ تو ہوتی ہے، قدرتی سامر ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہاں جو ان کی انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر وہ طاقت اپنی برقرار رکھتے ہیں تو معاملہ چل رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ معاملہ بس بڑی سلپری سلوپ پر ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں جہاں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، تو وہاں جو حکومت وقت ہے بڑی سلپری سلوپ پر آ جاتی ہے۔ اس وقت صرف ایران کے سب سے بڑی جو ان کو پازیٹیو سائن ہے وہ یہ کہ ایرانی قوم جب اس قسم کی مشکل آتی ہے تو حد الوسع کوشش کر کے یکجا ہو جاتی ہے اور متحد ہو جاتی ہے، جیسے پاکستان میں بھی ہے۔ تو اس طرح کیونکہ اور پھر ان کا قومی جذبہ بہت زیادہ جاگ جاتا ہے، پرانی تہذیب ہے اور ایک ان کی آئیڈیالوجی ہے، تھیولوجیکل ان کا معاشرہ ہے، اس لحاظ سے وہ ایک ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی بریکنگ پوائنٹ ہے۔ اسی لیے ایران کہہ رہا ہے کہ 30 دن میں کرو، اور ایران کو پتہ ہے کہ ان کے اندرونی حالات کیا ہو رہے ہیں، خاص طور پہ معاشی لحاظ سے، جس کی وجہ سے سوشو اکنامک امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کتنا روڈوں پہ آ سکتے ہیں جب بھوک مریں گے تو اس لحاظ سے وہ 30 دن کہہ رہا ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے نہیں 60 دن رکھ لیں، ہم 60 دن میں انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی ٹیبل ٹاک کے اس میں نوعیت میں آ جائے گی۔ سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک اس وقت بلاکیڈ ہے، حالانکہ پہلے یہ کانسیکوینس ہے، دس از ناٹ دا کاز آف دا وار۔ کاز تو یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، انریچمنٹ والا سلسلہ تھا کہ وہاں بات اٹک گئی تھی، اب بات اس سے تھوڑی سی ایک آگزلری سائڈ پر آ کے یہ ہے کہ اس کو ہٹائیں تو پھر اصل بات پر گفتگو شروع ہو، جس طرح کہ ایران کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے بلاکٹ ہٹائیں تو پھر ہم اس کے بعد انریچمنٹ والی بات کرتے ہیں۔ ورنہ ایران کے تو مطالبات تو کافی سارے ہیں، اس میں پیمنٹ آف کمپنسیشن ہے، اینڈنگ ہاسٹیلٹی ہے ملٹیپل فرنٹ پہ، یعنی لبنان میں بھی اور باقی جگہوں پر۔ اسی طریقے سے اسٹیٹ آف ہرمز پہ ایک قانون ایسا بنایا جائے، ایک فریم ورک ایسا بنایا جائے جس کے تحت ہم اس کو گورن کریں، اور اس میں انٹرنیشنل قانون کا بھی ایران حوالہ دیتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر احاطہ کریں، اور پھر میں نے جیسا کہ پہلے بتا دیا کہ گارنٹی وہ چاہ رہے ہیں اس طرح، اور پھر وڈرال آف فورسز جتنے بھی بیسز ہیں ادھر سے، تو وہ تو ظاہر ہے بات کی بات ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ابھی تو مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ امریکہ جو اگلی دفعہ حملہ کرے گا، اس کی کوشش پچھلی دفعہ بھی تھی کہ کسی طرح خلیجی ممالک کو ساتھ ملائے، اور اس مرتبہ بھی اس کی یہی کوشش رہے گی اور اسی پر کام ہو رہا ہے۔ اور ابھی اس نے 8.6 بلین کا اسلحہ مزید دیا ہے ان خلیجی ممالک کو۔ تو وہاں یہ خطرہ جب ہوگا
تو وہاں تھوڑا معاملہ اور خراب کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. لیکن میرے اپنے تجزیے کے مطابق اس کے چانسز کم ہے. زیادہ چانسز یہ ہے کہ دنیا متحمل ہی نہیں ہو سکتی. دنیا کا دباؤ علیحدہ، اپنے ملک کا دباؤ علیحدہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اور ان کی حکومت پر، اور جو جس مقاصد کے لیے وہ چائنا جا رہے ہیں وہ مقصد کا پورا نہ ہونا. ان تمام چیزوں کو اگر یکجا کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی، جس طرح پہلے سے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے، کوئی اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے. آج رات کو ایگزامن کریں گے ان پوائنٹس کو، اس پر کوئی بیان دیں گے، اس کے بعد اندازہ ہوگا. اس کے بعد اندازہ یہ بھی ہوگا پھر امریکہ کے صدر کا جو 14 کا دورہ ہے چائنا کا، اور یہ اگلے ویک میں ایک جانب سے تجاویز آ گئیں، دوسری جانب سے بھی بات چیت ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں ایک طرف. دوسری طرف کچھ سپوائلرز ہیں جو اس سارے جنگ کے معاملات میں مزید آگ بھی بھڑکانے کی کوشش ہو رہی ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا. جمیل احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. مشرقی افریقہ کے سمندری حدود ایک بار پھر خطرناک سرگرمیوں کی لپیٹ میں ہے. صومالیہ کے قریب بحری قزاقی کے واقعات ایک بار پھر سر اٹھانے لگے ہیں. اپریل کے مہینے میں صرف ایک ہفتے کے دوران بحری قزاقوں نے 3 جہازوں کو ہائی جیک کیا. 21 اپریل کو بحری قزاقوں نے ایک آئل ٹینکر کو اغوا کیا جس پر سوار عملے میں 11 پاکستانی شہری بھی شامل ہیں. یہ پاکستانی شہری ابھی تک صومالی قزاقوں کے قبضے میں ہیں اور اطلاعات ہے کہ بحری قزاق $70 لاکھ کے تاوان کا مطالبہ کر رہے ہیں. مغوی پاکستانیوں کے اہل خانہ سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی بے چینی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ ایک درد بھرا میسج ہے جو وہاں سے آیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی باقی اطلاعات نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے، اس پہ بات کریں گے. لیکن اب پاکستانی دفتر خارجہ نے البتہ افریقی ملک جبوتی کے ذریعے صومالی حکام سے رابطہ کیا ہے اور مغوی پاکستانیوں کی جلد رہائی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. دفتر خارجہ کے حکام کے مطابق عملے کی حفاظت سے متعلق مثبت اشارے مل رہے ہیں. ناظرین، صومالیہ کے ساحلی علاقے ماضی میں بھی بحری قزاقوں کے لیے بدنام رہے ہیں. عالمی سطح پر اس معاملے کی روک تھام کے لیے اقدامات بھی کیے گئے، لیکن اب ایک بار پھر ایسے واقعات سامنے آنے لگے ہیں. ماضی میں متعدد بار مذاکرات کے ذریعے مغویوں کو رہا کروایا گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس بار بھی یہ بحران مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے گا؟ کیا دفتر خارجہ کی کوششوں سے مغوی پاکستانی بحفاظت واپس آ سکیں گے؟ اور کیا عالمی برادری ایک بار پھر اس خطرے کو سنجیدگی سے لے گی؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایشیا ون نیوز انس ملک. بہت شکریہ انس آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو دفتر خارجہ نے کل بریف کیا اس صورتحال پر، کیا کہا گیا اور کیا اس وقت کوشش پاکستان کر رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ مدثر فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیں 25 تاریخ کو یہ شپ تھی، اس کا نام ہے آنر 25. اس کو صومالی قزاقوں نے ہائی جیک کیا تھا جس میں 17 کرو ممبر تھے، جس میں 10 پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے بتایا گیا تھا. ان کا مزید کہنا تھا کہ جب یہ اطلاع ملی تو کیونکہ صومالیہ میں پاکستان کا سفارت خانہ نہیں ہے، جبوتی میں پاکستان کا سفارت خانہ ہے، تو وہ رابطے میں آئے صومالی وزارت خارجہ حکام کے ساتھ، اور جو شپ کی ٹریکنگ تھی اس سے پتہ چلا کہ یہ سیمی آٹونومس زون ہے